السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ اکثر سمجھانے سے نہیں سمجھتی، سمجھانا چھوڑ دینے سے سمجھ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ عورت خود بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ میرے میاں اکثر دل آزاری کر جاتے ہیں، کچھ بھی سنا دیتے ہیں، گھر سے بھی نکال دیا کرتا، لیکن خیر صلح ہو گئی۔ ایک دن باپ بیٹی لان میں کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا جی اگر آپ کی عزیز بیٹی کو اگر کوئی گھر سے نکال دے تو ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ جٹ سے بولے میں جان نہ لے لوں جس نے میری بیٹی کو پریشان کیا۔ میری آنکھیں تر ہوئی، میں بھی تو ایسے ہی اپنے پاپا کی لاڈلی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو نہیں بھولتی۔ شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کریں تو یہ کردار کی گھٹیا پن اور ذلالت کی علامت ہے۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورتوں کو تاڑے رہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔ کیا مسکین ہوتی ہے نا عورت بھی، برسوں اپنے باپ کی شفقت کے سائے تلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پلتی بڑھتی ہے، اور اب کہاں ایک ناواقف شخص کے ساتھ آ پڑی ہے، اور اس ناواقف شخص کے لیے اس نے اپنے گھر بار، ماں باپ چھوڑا، والدین کا لاڈو پیار اور ناز و نخرہ چھوڑا، اپنے گھر کی راحت اور آرام کو چھوڑا، اور ایسے ہی شخص کے پاس آئی ہے جو بس اسے اچھے کی تلقین اور برائی سے روکتا ہے، اس شخص کی دل و جان سے خدمت کرتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کو راحت اور سکون دیتی ہے، تاکہ بس اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور بس اس لیے کہ یہ اس کے لیے اس کے رب کا حکم ہے۔ بیوی کبھی بھی اپنے خاوند کی نہیں سنتی، لیکن جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے سنتی بھی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔ ایک باکردار بیوی اپنے شوہر کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ جب بیوی تم سے سوالات کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم پر شک کرتی ہے، بلکہ وہ تمہارے اور قریب آنا چاہتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں رہی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دوست کاٹتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ سنو اچھی لڑکیوں، جو آپ کا ہے وہ آپ کے والدین تک پہنچ جائے گا، لہذا سستے عاشقوں سے پرہیز کریں۔ مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری ہے، اور عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ بلا وجہ لاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایک عرب نوجوان ایک جگہ اپنے رشتے کے لیے لڑکی پر شرعی نظر ڈالنے کے لیے گیا۔ لڑکا بیٹھک میں لڑکی کے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ نقاب پہنے ہوئے ایک پردے دار لڑکی اندر آئی۔ لمحہ بھر کے لیے لڑکے کو بے غور دیکھا اور کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ نوجوان نے باپ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے نہ تو نقاب ہٹایا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ لڑکی کے باپ نے جواب دیا، بیٹے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے لڑکا پسند نہیں آیا تو میں نے نقاب نہیں اتارنا۔ نوجوان سمجھتا تھا کہ شریعت نے یہ رعایت بس اسی کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔
میں وہ عورت نہیں ہوں جو تمہارا پیسہ دیکھ کر بک جاؤں۔ مجھے جیتنے کے لیے آپ کو ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں، عزت کی مقدار بڑھانی پڑے گی۔ عورت میک اپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کی روح سے محبت کرے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے تلخ کلامی میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاموشی سے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ شوہر کی خطرناک غلطیاں: بیوی کو نظر انداز کرنا، طلاق کی دھمکی دینا، دوسری شادی کی دھمکی دینا، بے عزت کرنا، وقت نہ دینا، بیوی کے لیے پابندی، اپنے لیے آزادی، ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت، تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا، بے جا الزام لگانا، بیوی کے اقارب سے بے اعتنائی۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو اس کا اثر بچوں کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ جہاں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں بچے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ان کا معصوم بچپن تباہ مت کریں۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے، تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کاندھا نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اسے ایک نرم و نازک سی آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں تو یہ سہارا ماں یا بہن دے دیتی تھی، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اسی اخلاقی اور جذباتی حمایت کی امید لگا لیتا ہے۔ اسی لیے جب وہ کبھی ٹوٹتا دکھائی دے تو اسے فوراً سمیٹ لو، ورنہ بکھر گیا تو تمہیں بھی سہارا دینے کے قابل نہیں رہے گا، اور ٹوٹے ہوئے کانچ سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مرد کیسا ہو؟ جو عورت کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت اور مقام بھی دے، جو ڈکٹیٹر کے بجائے محافظ اور جیون ساتھی بن کر زندگی گزارے، جو روٹی کپڑا اور رہائش دے کر احسان نہ جتلائے بلکہ مشکور نظر آئے، جو عورت کی عزت نفس کا خیال کرے اور اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائے، جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح سمجھے اور اس پر بے جا سختی نہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، جو عورت کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں نظر انداز کر دے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بندھتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مرد ہر دفعہ عورت سے ایک نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی اندازے حیوانیت کافی سمجھتا ہے۔ وہ عورت کے ہمیشہ ہنسنے سے بھی تھک جاتا ہے اور پیہم رونے سے بھی اکتا جاتا ہے۔ مرد ہر کیفیت عارضی چاہتا ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ اپنی بیوی کو تحفہ دیا کریں، اس طرح بیوی کے دل میں خاوند کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ میری بیوی ناراض ہو تو ناشتے پر آواز دے کر نہیں بلاتی، چمچہ کھٹکھٹاتی ہے، میری چائے کا کپ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی، میرے سامنے رکھ دیتی ہے، اور میرا سینڈوچ میرے ہاتھ میں نہیں تھماتی، میری پلیٹ میں رکھ دیتی ہے، کرسی پر میرے ساتھ نہیں بیٹھتی، ذرا ہٹ کر بیٹھتی ہے، میرے ناشتے کر لینے کے بعد ٹیشو پیپر میرے آگے کر کے کچن میں چلی جاتی ہے، میں کام پہ نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے،
وہ ناراضگی میں بھی بولنا چھوڑتی ہے، محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنا بھی اثاثہ ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورا کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، پھر برداشت کریے گا۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جاتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جا سکتی ہے۔